کر لیا مولا ایک مسئلہ اور جواب آپ کے دو. فرمانے لگے کہ وہ بہت اطمینان سے نماز پڑھتا ہے, یہ بہت جلدی میں نماز پڑھتا ہے. بہت واضح بات ہے. ہم اگر عبد العلی لکھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم ان کے بندے ہیں. عبد کی دو قسمیں ہیں, ایک عبد اطاعت ہے اور ایک عبد عبادت ہے. ہم عبد عبادت صرف اللہ کے لیے ہیں, مگر عبد اطاعت اللہ, رسول اور اولی الامر کے لیے ہے. عبد اطاعت میں بھی تو عبد ہے. لہذا میرے مولا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان الناس عبید لنا فی الطاعہ. حدیث معصوم کی ختم ہو گیا, فیصلہ ہو جاتا ہے حدیث کے اوپر. 6 مہینے کی علمی بحثیں ختم ہو جاتی ہیں ایک حدیث کے فقرے پر. جب یہ طے ہو جائے کہ حدیث صحیح السند ہے, بس ختم, اب اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی. مولا فرما رہے ہیں ان الناس عبید لنا فی الطاعہ, دنیا کے سارے لوگ اطاعت میں ہمارے بندے ہیں, ہمارے عبد ہیں. تو عبد اطاعت اور ہوتا ہے اور عبد عبادت اور ہوتا ہے. ہم ائمہ کے عبادت میں بندے نہیں ہیں, اطاعت میں بندے ہیں. اب عبد الحسین صحیح ہے نا نام؟ تم ہم سے پوچھو نا کہ ہم عبد کس معنی میں ہیں, عبد العلی کس معنی میں؟ کیوں؟ یہ سسٹم ہے, یہ نظام ہے. اگر کسی کے ہاتھ میں اختیار دے دیا جائے تو اس کی اطاعت کی بھی تو, وہ اطاعت بھی تو مشروط ہے. بھائی اختیارات کے ساتھ اطاعت شرط ہے. کیا فائدہ ایسے اختیار کا جہاں اطاعت نہ ہو؟ انہیں اعجاز عطا کیا ہے اللہ نے, خارق العادہ کام کرنا, غیر معمولی کام کرنا, ایسا کوئی کام کرنا کہ جو معمول میں نہیں ہوتا, اکثر نہیں ہوتا, اسے وہ کر دیتے ہیں. البتہ ناممکن کو ممکن. ڈیڈ باڈی تو پھر میت کہلاتی ہے, چاہے وہ بادشاہ ہے اور چاہے وہ مولانا ہے. ایسے جب دل سے ایمان نکل جاتا ہے تو پورا وجود ڈیڈ باڈی بن جاتا ہے. میں اسے کہہ رہا ہوں سچ بول, وہ سنتا ہی نہیں. میں اسے کہتا ہوں صحیح تو انہوں سنیندہ ہی نہیں, تو اس کرنا کی. تم کوئی میت کو کہتا ہے صحیح تو لو, صحیح فائل تیار کرو, صحیح FIR کاٹنا, کسی بے گناہ کو نہ ڈالنا. کتنے ایسے جی میرے تے پریشر بڑا, جی میں نے پتا جی بے گناہ پر میرے تے پریشر بڑا ہے. حسین سے بڑا پریشر ہے. پاک خاندان, ایک کسی نبی پر براہ راست درود پڑھنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا. یہ وہ ہستی ہے جس کی اولاد پہ بھی درود پڑھنے کا حکم تھا. تو وہ ذبح ہوتے دیکھ رہے ہیں, ان پر کتنا بڑا توڑے تو یہ پریشر توڑا ٹرانسفر ہو جیسے کوئی MP توڑا ٹرانسفر کرا دے گا, کوئی MN تو انہوں کھوڑے لین لا دے گا, توڑے پھولتا نہیں لا سکتا. یہ میرے تے پریشر بڑا ہے, جی میں کی کرا میرے تے پریشر بڑا ہے. یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ایگ تھاں ویلی ہو گئی. یہاں اگر ایمان ہو وہ تو طوفانوں کا رخ پھیر دیتا ہے, پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے. بچوں کو سولی پہ لٹکانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. فرعون کی باندی مسلمان ہو گئی. عورت کمزور ذات, پھر نکرانی ہو اور کمزور, اور باندھی زر خرید. اور آگے کون ہے؟ فرعون. دنیا میں ایک آدمی ہے جس نے کہا میں خدا ہوں, آج تک ایک انسان, انا ربکم الاعلی. آج تک کسی نے یہ نہیں کہا میں خدا ہوں. آپ تو SHO بیٹھے ہو, DPO بیٹھے ہو, DSP بیٹھے ہو, وکلاء بیٹھے ہو, تاجر بیٹھے ہو. فرعون کو پتا چل گیا کہ یہ تو موسیٰ کا کلمہ پڑھ گئی. اس کی 2 بیٹیاں تھیں, ایک چلتی ہوئی ایک گود کی. اس نے ان کو کال کر لیا, دربار قائم ہو کے کڑاہ میں تیل ڈلوایا, بڑا کڑا, اس کے نیچے آگ جلوائی. جب وہ کھولنے لگا تو کہنے لگا اب دو چوائسز, مجھے رب مان, تجھے تیری بیٹیاں مبارک, زندگی مبارک.
مجھے رب نہیں مانتی، موسیٰ کے رب کو رب مانتی ہے، تو پہلے تیرے سامنے تیری بیٹیوں کو جلاؤں گا، پھر تجھے اسی آگ میں تل کے رکھ دوں گا۔ یہاں اللہ کی قسم اس کے لیے جائز تھا، کہتے ہاں میں تینوں رب منیا، اور گھر جا کے 2 نفل پڑھ کے کہتے اللہ معافی دے، تو اللہ کہتا ہاں میں معاف کر دیتا ہے، جان بچاؤنے واسطے کلمہ کفر پڑھ لو بعد توبہ، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، قرآن سنا رہا ہوں آپ کو۔ لیکن میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا جب یہاں عشق کی شمع جلتی ہے نا تو پھر لگانا بچانے سے زیادہ آسان ہو جاتا۔ اس کمزور عورت نوکرانی نہیں باندھی نے کہا فرعون یہ تو 2 ہیں، 100 ہوتی تو وہ بھی اللہ پہ قربان کر، یہ تو 2 ہیں، فقد ما انت قاض، کر جو تو کرنا ہے۔ تو انہوں نے بچی کو کھینچا، اب بڑی بچی تو دیکھ رہی میں کہاں جا رہی، تو وہ چیخی چلائی، اور ماں کھڑی ہوئی ہے دیکھ رہی ہے کہ ایک بول پر یہ بچی اس کی گود میں آ سکتی ہے، اور بچی دیکھ چکو، وہ تو تھوڑا سا سمجھدار ہے، وہ کہاں جا رہی، لیکن انہوں نے کہا بیٹی اللہ پہ قربان ہو جا، اور یوں ٹانگوں سے پکڑ کے یوں ڈالا، وہ مچھلی کی طرح تل کے، پھر چھوٹی بچی کو اس کی گود سے کھینچا، اس بچی کو تو پتہ بھی نہیں میں کہاں جا رہی ہوں، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی اور جل کے راکھ ہو گئی۔ لیکن جب دونوں دفعہ اتنا بڑا صدمہ ماں پہ گزرا اور وہ صبر کا پیکر کھڑی رہی تو میرے رب کا نظام حرکت میں آیا، اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور پہلی بچی کی روح کو بھی نکلتے دیکھا اور دوسری بچی کی روح کو بھی نکلتے دیکھا، اور وہ دونوں بچیوں نے کہا ماں جی صبر کرو ابھی جنت میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے اس کو کھینچا، وہ کہنے لگی فرعون ایک بات مانو گے میری؟ ان کا کیا؟ کہ جب میں بھی جل جاؤں تو ماں بیٹی کی ہڈیاں پھینکنا نہیں، کہیں دبا دینا، اکٹھی دبا دینا۔ فرعون نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے گی، جلا دیا، یا اپنی تاریخ مٹا دو یا اپنی زندگی کی راہیں بدلو۔ اللہ 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 اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے وہ اللہ جو محمد مصطفیٰ کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو ابراہیم خلیل کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو موسیٰ کلیم کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو عیسیٰ روح کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو عرش و فرش کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو بحر و بر کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو زندہ اور مردہ کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو عورت اور مرد کا اللہ ہے، اے وہ اللہ جو جنات انسان فرشتوں کا اللہ ہے۔ ہم نے ابھی تیری بارگاہ میں توبہ کی ہے، اس وقت فرشتوں کی آمد ہے، تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے، اور ہم دکھی ہو کر پنچایت بن کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس گرمی کے روزے میں اس بھوک اور پیاس کے ساتھ ہم تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ ہمارے دیس کا بھی دستور ہے، چند آدمی کسی کے دروازے پر پہنچ جائیں تو روٹھا ہوا مان جاتا ہے، یہ ہزاروں کا مجمع ہے، یہ عورتیں اور مرد ہیں، یہ بوڑھے اور جوان تیرے گھر میں آ کر تیری بارگاہ میں سجدہ کر کے تیری منت کرنا چاہتے ہیں، تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ رمضان شروع ہو چکا ہے، تیری دوزخ کے دروازے بند ہیں، تیری جنت کے دروازے کھلے ہیں، شیطان قید ہو چکے ہیں۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم سے راضی ہو جا۔ تو بدر میں آیا تھا نا، تو بدر میں آیا تھا نا، جمعے کا دن تھا وہ، جمعے کا دن، لیکن اس وقت تیرے بندوں نے تجھ سے دوستی لگا رکھی تھی نا، تو ان کی دعا کے الفاظ ان کی زبان پر تھے کہ جبریل بھی آ گیا تھا،
500 فرشتے لے کر، اور میکائیل بھی آ گیا تھا 500 فرشتے لے کر، تو نہیں بدلا، ہم بدل گئے ہیں۔ ہم نے دوستیاں تجھ سے توڑ کر مخلوق سے لگا لی، تجھ سے توڑ کر، تیری چوکھٹ کو چھوڑ کر بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جا جھکے، مالداروں کی چوکھٹ پہ جا جھکے، طاقتوروں کی چوکھٹ پہ جا جھکے، ہم نے تجھ سے تعلق توڑ۔ لیکن میرے مولا، بچہ پٹ پٹا کے ماں کی گود میں ہی آ کے گرتا ہے، تو اگر ناراض ہے تو پھر تیرے ہی پاس آنا ہے۔ تو ہی تو وہ ہستی ہے جو ایک بول پہ راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ، ہم ماؤں کی ہزاروں منتیں کرتے ہیں، وہ پھر جا کے مانتی ہیں، باپ کے پاؤں پکڑتے ہیں، وہ پھر جا کے مانتا ہے، بیوی کو ہفتوں مناتے ہیں، وہ پھر جا کے مانتی ہے، بیوی خامند کو ہفتوں مناتی ہے، وہ پھر جا کے مانتا ہے۔ تو ہی تو ایک عجب شہنشاہ ہے، زبان پہ خالی بول ہی آتا ہے یا اللہ معاف کر دے، تو یا اللہ بول پورا ہونے سے پہلے تو معاف کرنے کے لیے اعلان فرما دیتا ہے۔ یا اللہ، بدر والے تو ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، مقداد تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، حمزہ تھے۔ یا اللہ، یہ تو ہم گناہگار، ہمارے بڑے بھی، ہمارے چھوٹے بھی، ہماری عورتیں بھی، ہمارے مرد بھی، ہم سب نے اپنے دلوں کو سیاہ کیا، دامن تار تار کیا، کشکول بھی ٹوٹا لے کر آج تیرے در پر آخری آس لے کر آئے ہیں۔ امت حبیب پر کرم کر دے۔ ہمارے معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں، ان کی کھالیں کھینچ رہی ہیں، انہیں ماؤں کے سامنے زندہ کھالیں کھینچی جا رہی ہیں، ہمیں للکارا جا رہا ہے، اپنے اللہ کو بلا کے لاؤ، یہ مجمع تجھے بلانے کے لیے ہے۔ اب تو آ جائے یا اللہ، بس ہو گئی۔ بچہ رو رو کہتا ہے، اماں ہن تو میں رو رو بھی تھک پہ ہاں، ہن تو میری سن لا۔ اے میرے رب، یہ رمضان کا مبارک مہینہ اور اس مسجد میں فرشتوں کا ایک بھرپور مجمع، اس مسجد کے فرشتوں آج ہمارے ساتھ آمین کہو۔ آج تم بھی آنسو بہاؤ، ہم بھی روتے ہیں، تم تو روزے کے مکلف نہیں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تم آمین کہو۔ آج ہمارا مولا ہمیں منا دو یا اللہ، میری ریاکار، ہمارا مانگنا بھی ریاکاری، ہمارا ممبر پہ بیٹھنا ریاکاری، پر کدھر سے تو آ جا میرے رب۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، ہم تجھے بلانے آئے ہیں۔ ہمارے معصوم بچے گردنیں کٹ گئیں، کھالیں کھچ گئیں، اسی دیس میں ماں نے اسکول بھیجا، درندوں نے سینے چھید دی، مائیں ناشتہ لے کے پیچھے پہنچ رہی ہیں کہ میرا بیٹا آج ناشتہ کیے بغیر اسکول چلا گیا تھا۔ آگے تڑپتے لاشوں کا رقص تھا۔ اے میرے مولا، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا، تو نے ہمیں کن کے حوالے کر دیا۔ آجا، تجھے تیری عزت کی قسم، تجھے تیری ذات کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، تو آجا، ہماری انگلی پکڑ ہم لے۔ یہ بچہ کہتا، اماں میں تھک پیا، مینوں چاہ لا، اماں میں تھک پیا، مینوں چاہ لا۔ یا اللہ، ہم تھک گئے، ہم لٹ گئے ہیں، ہم ٹوٹ گئے ہیں، ہمیں کسی بادشاہ سے کوئی گلہ نہیں، وہ ہمارے جیسے کمزور انسان ہیں، ہمیں کسی طاقتور سے کوئی گلہ نہیں، وہ ہمارے جیسے کمزور انسان ہیں، ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑتے ہیں۔ یہ رمضان بدر والا کر دے، بدر والا کر دے، بدر والا کر دے، بدر والا کر دے۔ بے گناہوں کے خون سے دھرتی پھول کے پھٹ رہی ہے، پھٹ رہی ہے، عرب کا خون بہ رہا ہے، عجم کا خون بہ رہا ہے، معصوم بچوں کے گردنیں کٹ رہی۔ آجا، تیری محنت کرتے ہیں، تو آجا، بلبم رسید جانم، تو بیا کے زندہ مانم، تو آجا میرے اللہ، تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، تجھے تیری قدرت کا واسطہ۔ ہم نے نیک بننے کی کوشش کی، نہیں بن سکی، دل کو دھونے کی کوشش کی، داغ اتنے گہرے ہیں، کھرچ کھرچ کے زندگی بیت گئی، نہ کھرچ سکے نہ دھو سکے، وہی گندا دل لے کے آئے ہیں، وہی پھٹی ہوئی جھولی لے کر آئے ہیں، وہی تار تار دامن لے کر آئے ہیں۔ ایک تیرا دربار ہے جہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں، اور تو کہیں کھوٹا سکہ نہیں چلتا، یہ ہم کھوٹے مسلمان آئے بیٹھے ہیں۔ اور یا اللہ، بہت گناہ کیے، پر جو گناہ تجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے، کبھی نہیں کیا، شرک نہیں کیا، تیری ذات
عبادت کا شریک نہیں ٹھہرایا، پتھروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، انسانوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے، صرف تجھے پکارا، جب بھی پکارا میرے مالک میرے مولا، ہر گناہ کیا ہے شرک نہیں کیا، ہر عیب سے داغدار ہیں، تیری توحید کا دامن تھاما ہے، تجھے ایک مانا ہے وحدہ لا شریک، تیرے حبیب کو تیرا نبی اور آخری مانا ہے، تیرے قرآن کو تیری کتاب تورات زبور انجیل صحیفے تیری کتابیں